سے ایک حوالہ دیکھیں گے. میں چاہوں گا بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہم خدا کے کلام میں سے آج سیکھیں گے، مرکز کی انجیل میں سے. اور مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 38ویں آیت. ہلیلویا، خدا کی شکر ہے. 38ویں آیت میں لکھا ہے، جاگو اور دعا کرنا تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے. آمین. 3 چیزوں کا تذکرہ ہے اس آیت میں. جاگو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. ساری دنیا پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو بہت سے لوگ جاگتے ہوئے نظر آئیں گے. خدا یسوع مسیح نے جس جاگنے کا کہا ہے، کیا وہ جاگنا ہے جس طرح لوگ جاگتے ہیں؟ آپ رات کو دیکھ لیں، آن لائن کام کرنے والے، آن لائن بزنس کرنے والے، شاپنگ مال اور فوڈ کا کام کرنے والے، اور ویسے ہی جن کو عادت ہو وہ جاگنے والے، اگر وہ یہ کہیں کہ ہم تو جاگتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح نے گتسمنی باغ میں اپنے شاگردوں کو یہ کیوں کہا ہے کہ جاگو؟ کیا وہ ہر وقت سوئے رہتے تھے؟ کیا خدا یسوع مسیح نے یہ دنیا کے جاگنے کو کہا ہے؟ اگر یہ جاگنا ہے تو پھر تو بہت سے لوگ جاگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خدا یسوع مسیح نے جو کہا ہے، فرمایا ہے کہ جاگو، اس کا مطلب جسمانی طور پر جاگنا نہیں بلکہ روحانی بیداری کا حکم ہے. روحانی طور پر. اسی لیے پترس اپنے خط میں فرماتے ہیں 5ویں باب میں 8ویں آیت میں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس شیر ببر کی طرح کیا کرتا ہے؟ دھاڑتا ہے، تاکہ کسی طرح کسی کو پکڑ کر کیا کرے؟ پھاڑ کھائے. اس لیے تم بیدار رہو، تم روحانی طور پر جاگتے رہو، تم دعا میں مشغول رہو. اور میں جب اس کا یونانی میں دیکھ رہا تھا تو یونانی میں اس کا جو لفظ آیا ہے وہ ہے گریگوریو. جاگو کو گریگوریو کا مطلب ہے جاگنا، بیدار رہنا، چوکس رہنا اور ہوشیار رہنا. یہ اس کا مطلب ہے. خدا یسوع مسیح نے جو لفظ استعمال کیا ہے جاگو، اگر گریک میں دیکھیں تو اس کے مطلب یہ ہے چوکس رہنا، بیدار رہنا اور ہوشیار رہنا. اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ 3 باب 2 آیت میں لکھا ہے، جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہے، جو مٹنے کو تھی، مضبوط کر، کیونکہ میں تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پاتا. جاگتا رہ. اگر بیداری کا لیول کم ہو گیا ہے، اگر آپ روحانی طور پر سست ہو گئے ہیں، اگر آپ روحانی طور پر سوئے ہوئے ہیں، اگر روحانی طور پر آپ کی آنکھیں بند ہیں، تو یاد رکھیں یہ کلام آپ کے لیے بھی ہے. جاگو. آپ بیدار نہیں، آپ ہوشیار نہیں، آپ چوکس نہیں، تو پھر ابلیس نے تو پھر حملہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے جی؟ اس شیر ببر کی طرح دوڑتا پھرتا ہے
کہ کیڑے کیڑے چوکس رہی ہے، کون کون بیدار نہیں ہے، کون کون جو ہے وہ سویا ہوا ہے. تے حملے پھر ہوندے رہتے ہیں. اور اسی لیے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ تاکید کی ہے، جاگو اور دعا کرو. خدا یسوع مسیح گتسمنی باغ میں جب دعا کرے تو 3 بار خدا یسوع مسیح نے ان کو جگایا ہے، پر تیسری بار کہا سوتے رہو، وہ گھڑی آن پہنچی. اس کو پڑھیے گا. 3 بار یسوع نے اٹھایا کہ وہ بھائی جاگو، وہ جاگو، دعا کرو. پھر بھی سوئے تو فرمایا اب سوتے رہو کیونکہ وہ گھڑی آ پہنچی ہے. ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ گھڑی پھر آہستہ 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 آ جاتی ہے. اس گھڑی کے وچ پھر آ جاتے ہیں. وقت نہیں، وقت نہیں، وقت نہیں، دعا کے لیے نہیں، خدا کے لیے نہیں، کسی کام کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن 2 چیزیں لازم ہے ہر روحانی زندگی کے لیے، ہر ایماندار کے لیے، ہر پرستار کے لیے، ہر ایک خدا کے راست باز لوگوں کے لیے، کہ دعا اور جاگنا یہ بڑا ضروری ہے. اگر انسان جاگے گا نہیں تو دعا نہیں کرے گا. اگر آپ بیدار نہیں تو آپ کا دعا کرنے کا بھی دل نہیں کرے گا. یاد رکھیں، اگر آپ کا دعا کرنے کو دل نہیں چاہتا، آپ صبح اٹھ کے دعا نہیں کرتے، آپ شام کو خدا کو وقت نہیں دیتے، آپ چلتے پھرتے دعا نہیں کرتے، آپ کی زندگی میں دعائیا لائف نہیں ہے، تو یاد رکھیں آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں. پھر جاگنے کی ضرورت ہے. یسوع ہلا کے کہتا اٹھ تو اٹھ، جاگو اور دعا کرو. پہلے جاگنا بڑا ضروری ہے. اور ہم اس قدر بعض کا سست ہوتے ہیں کہ ہم خدا کو دیا ہوا ٹائم بھی جو ہے وہ ساتھ نہیں. میں سوشل میڈیا پہ ایک خادم کی بات سن رہا تھا، میں نے برکت پائی. انہوں نے فرمایا اتوار جو ہے، اتوار کا دن سنیں ہمارے لیے بابرکت کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ کے عظیم کام ہوئے ہیں. عظیم کام یہ ہوئے ہیں کہ اتوار والے دن مہریں ٹوٹی ہیں، پتھر ہٹ گیا. خدا یسوع مسیح نے اس دن موت پر فتح پائی ہے، اور یسوع موت پر فتح پا کے مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا ہے. اتنا پاورفل دن، اتنا خدا دی حضوری سے گزارن والا دن، اتنا خوبصورت دن. انہاں کو پتہ ہے کیا کہ اسی ایسے دن کی کار رکھ لیتے ہیں. ایسے دن ہی اسی سارے کام ساڈے واسطے دن جڑا نا مہندی بھی کی کا بھی بیاہ بھی سارے دن سانوں اتوار کو یاد آتے ہیں. ہاں جی اے 2 گھنٹے یہ اتنا امپورٹنٹ دن ہے جس کو ہم اتنا فضول اور جو ہے ایک ضائع سا وقت سمجھتے ہیں. نہیں چلو چلیے کوئی گل نہیں، وقتی طور پہ جانا تو پہنتا ہی. لیکن ایسا نہیں ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں جاگو اور دعا کرو. جو جاگن والے ہو گئے تو دعا کرنے والے ہو گئے. جو دعا کرنے والے ہو گئے تو تم گلاں سمجھ بھی آئے گی، نہیں تو غصہ ہی آئے گا. ہے کہ نہیں گل؟ اگر آپ جاگنے والے ہیں، اگر آپ بیدار ہیں تو پھر آپ دعا کرنے والے ہیں. اور اگر دعا کرنے والے ہیں تو یاد رکھے آپ پھر بات کو سمجھنے والے ہیں کہ خدا کیا کی رہا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں آتے تو پھر لمحہ فکریہ ہے. جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. یاد رکھنا ابلیس انسان تے جدو حملہ کرتا ہے نا، وہ دے لئے سب تو بڑا ذریعہ پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ جدو بندے دی آزمائش آئی ہوتی ہے. انہوں پتہ ہے کہ اس ٹائم ایک کمزور حالت سے کھڑا ہے. یاد رکھنا میری بات، جب آپ آزمائش میں ہیں، اور آزمائش 2 طرح سے ہوتی ہے.
ایک خدا کی طرف سے اور ایک سارے اپنے کمان میں جدے چبر ابلیس سب آزمائش سے ساری اس خدا تے نہ سٹیا کو خدا نے پتہ نہیں کیڑی آزمائشاں چ میں پا دیتا ہے جی ہوتا ہے لوگ کہتے با خدا دی طرف آزمائش با خیر ہے کوئی گل نہیں ہو 2 سال تھا دی گل دے اسی سیٹ ہو جانا اے آزمائش دے ساڈے دن نے یاد رکھیں جو آزمائش آپ اپنی وجہ سے پڑے ہیں وہ آزمائش تارے لیے مشکل ہوئے گی لیکن جو آزمائش خدا کی طرف سے ہے یاد رکھیں وہ آپ کو اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے ابلیس جو ہے وہ حملہ کرتا ہے بندہ آزمائش سے ڈگیا پہ انہوں پتہ ہے کہ کمزوری کی حالت سے کھڑا ہے ہوا تے آیا سے کہ نہیں ہوا کو 3 چیزوں پر حملہ کیا اس نے جب آزمائش سے ہوا ڈگی مائی ہوا اماں ہوا ساری دنیا دی اماں وہ آزمائش میں پہلی جو اس پر اٹیک ہوا ہے ابلیس نے اس پر حملہ پتہ کیا کیا اس کی آزمائش میں اس نے جب اس پھل کو دے اس نے کہا کھانے میں یہ اچھا ہے ہاں 3 چیزاں پہلی بات کھانے میں اچھا ہے یعنی جسم کی خواہش انہوں پتا سے یہ اچھا لگ رہا ہے ہاں اندروں میں یہ کبھی دیکھنے جو بات ہے دوسری اس نے کہا خوشنما ہے دیکھنے میں خوشنما ہے دوسروں نے حملہ کیا انہیں اندر ہونے کی گل پائی کہ یہ دیکھنے میں خوشنما سانو بھی کئی چیزیں دیکھنے کی خوشنما لگ دیا کہ نہیں لگ دیا پاویں ساڑی تباہی دی ہو ہاں تباہی دی ہو ڈرونی فلماں انیاں اچھیاں لگ دیا نے سانو ڈرونے کارٹون اینے اچھے لگ دیا سانو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دیکھنے میں خوشنما اور دیکھنے میں خوشنما جو ہے وہ آنکھوں کی خواہش ہے پھر آنکھاں دی خواہش آتی ہے تیسری بات جو ہے وہ کہتا ہے عقل بخشنے میں خوب ہے انہیں کہتے ہیں عقل آ جائے گی یہ گھمنڈ کی تصویر ہے یعنی شیخی کی تاثیر اس کے اندر جو اس نے ڈالی ہے بات وہ ہے اس نے کہا زندگی کی شیخی بندے نے شیخی آتی کہ نہیں آتی کھانے میں خوب ہے جی یہ عقل بخش وہ کہتا ہے کہ میرے تو بڑا ہی تیرے تو بڑا ہی تو عقل مند نہیں ہوئے گا عقل بخشنے میں آپ پڑھ لیجئے کسی طرح یہ 3 پیدائش 3:6 میں جو ہے یہ 3 باتیں آپ کو ملے گی 3 طرح اس نے آزمایا ہے اور ہوا ان 3 چیزوں میں گر گئی 3 گلیں انہیں کی تھی اس نے کہا پھل کھانے میں اچھا ہے خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل میں ہوئے ہوئے اور ہوا گر گئی آزمائش اسی طرح ہماری لائف میں ابلیس کی 3 چیزوں سے ہمیں آزماتا ہے وہ چیزیں جو ہمارے کھانے پینے کے تعلق سے ہے ہماری بھوک سے ہے ہمارے پیٹ کی ضرورتوں کے ہے وہ ہم سے بھی یہی بات کرتا ہے وہ ہم سے کہتا ہے کھان پین کی کیڑی گل ہے آجی نہ جو بچیاں دی روٹی نہیں خاطر تے پھر آجی روٹی دے چکر تے پھر سارا کچھ جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے دنیا داری نہ چلنا پڑتا ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں جو لوگ غلط کام کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں آپ جب بھی چور ڈاکو ڈکیڑ کو بھی پکڑے جائے وہ پتہ کیا کہے گا پاج پیٹ دی خاطر مجبوری سے تو آئی کہ نہیں یہ آزمائش انسان کو وہ آزماتا ہی اس طرح وہ کہتا ہے کھانے میں اچھا ہے بھئی کھان پیندہ بھی دیتا اور کلام مقدس میں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے 4 باب اس کی 15 آیت میں خدا یسوع مسیح کے بارے میں بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا لیکن تو بھی بے گناہ رہا بحثیت انسان خدا یسوع مسیح پر بھی آزمائشیں آئی اور ان 3 چیزوں سے خدا یسوع مسیح کو بھی آزمایا گیا ہے وہ 3 چیزیں کیا تھی جسم کی خواہش آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی چیز جب خدا یسوع مسیح
بیابان میں تھے, 40 دن بھوکا انہوں نے وقت گزارا ہے, تو وہاں پر وہ ابلیس جو ہے آ کر خدا یسوع مسیح کو آزمانے لگا کہ خدا یسوع مسیح اس وقت بھوک میں ہے, اور آ کر خدا یسوع مسیح کو پہلا اٹیک اس نے وہاں پر بھی یہی کیا ہے, ان پتھروں سے کہہ کہ وہ روٹی بن جائے. اس کو پتا تھا کہ اس وقت 40 دن خدا یسوع مسیح بھوک میں ہے, انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں, اور یہ ضرور بحثیت انسان یہ جلدی سے پتھروں کو روٹی بنائیں گے اور روٹی کھا لیں گے. لیکن خدا یسوع مسیح نے جو کلام مجسم تھا, کلام سے ہی جواب دیا. خدا یسوع مسیح نے فرمایا آدمی صرف روٹی سے ہی جیتا نہ رہے گا, بلکہ ہر ایک وہ بات سے جو خدا کے کلام سے نکلے. چپ کر گیا. اب آدم اور حوا بھی خدا کی حضوری میں رہے ہیں, خداوند سے کلام کی باتیں, خدا خود کلام ان سے کلام ہوتا رہا ہے, لیکن حوا نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا. لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا آدمی صرف روٹی سے ہی نہ جیتا. پہلا اٹیک کینسل ہو گیا. ہم پر بھی ایسا اٹیک ہوتا ہے, روٹی پانی کے چکر میں بڑے برے کام ਅਸੀਂ سدے بندے کر رہے ہیں, دنیا کر رہی ہے, کی چکر ہے نہیں, پھر کی کریے, وہ آپ پر آپ کی ازمائش میں آپ پر اٹیک کرتا ہے, وہ کہتا نہیں ایسے پھر کرنا ضروری ہے. لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کہ روٹی نہ نہیں زندہ جیتا مرتا ہے جی, کلام نہ زندہ رہتا ہے, کلام ہونا چاہیے انسان کے. دوسری بات جو اس نے خدا یسوع مسیح سے فرمائی ہے وہ کہا ہے دنیا کی سب سلطنتوں کا اختیار کی کہتا ہے میں دینا, ساری سلطنتاں, سارا کچھ, روپیہ پیسہ, سونا چاندی, یہ سب کچھ میں تجھے. یہاں پر کیا ہوا ہے, آنکھوں کی خواہش, جس طرح ہوا تو کیا نا دیکھنے میں خوشنما ہے, یہاں پر بھی اسی طرح اٹیک ہوا ہے. اور خدا یسوع مسیح سے کہہ رہا ہے یہ ساری سلطنتیں میں تجھے دوں. اور خدا یسوع مسیح وہاں پر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ساری سلطنتیں میں تجھے دوں, مینوں سجدہ کر. تو خدا یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں, تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. سجدہ صرف خدا کو, جی سونا چاندی روپیہ پیسہ یہ سب کچھ دیکھ کے ہمارا دل جو نا ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. آزمائش میں گر گئے, آزمائش آئی کہ یہ سب کچھ میں تجھے دوں, اور لوگ اپنے ایمان کو, اپنے خداوند کو, اپنی لائف کا ایک بڑا فیصلہ کر جاتے ہیں, اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چل ٹھیک ہے سارا کچھ, وہ کہتا ہے مینوں سجدہ کر. وہ سارے کام جڑا ابلیس کہتا ہے بندہ کر ہی دیتا ہے, پھر ہوتا ہے یسوع کا بندہ ہے. خدا یسوع مسیح نے ایسا نہیں ہے, اے شیطان دور ہو, اے لعنتی دور ہو, سجدہ صرف میرے آسمانی بات کے لیے. یہ چیزیں میرے لیے میٹر نہیں کرتی. اور تیسری بات خدا یسوع مسیح سے اس نے بڑی کہتا ہے اپنے تئیں نیچے گرا دے, اپنے تئیں نیچے گرا دے. زندگی کی شیخی گمانڈ, تو تیرے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں جب تو تھلے آپ اپنے تئیں نیچے گرائیں گے تو آپ کو تیری بابت تو لکھا تو ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو کیا کہے گا, حکم دے گا وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھروں سے ٹھیس نہ لگے. تو خدا یسوع مسیح نے وہاں پر بھی ہیلیلویا, خدا یسوع مسیح ہر بات میں ابلیس سے کلام کے مطابق بات کرتے ہیں. آپ کو بہت سی چیزیں یاد رکھے, آپ کا گھمنڈ گراتے ہیں. میں بہت دعا کرنے والا ہوں,
میں کچھ بھی کر جو مینوں کچھ نہیں ہوئے، میں بہت کلام پڑھنے والا ہوں، میں کچھ بھی کر گیا مینوں کچھ نہیں ہوتا نا، یہ آزماتا ہے وہ اس طرح بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، میں یہ کرنے والا ہوں، میرے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ اور یاد رکھیں یہ تین چیزیں آج ہمیں بھی آزمائش میں ڈالتی ہے، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی خواہش۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ ایک بڑی لازم تعلیم دیتے ہیں، مصلوبیت سے پہلے جاگو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑے۔ آزمائش سے پہلے خدا یسوع مسیح جانتے ہیں کہ یہ پھر ڈاوا ڈول، کیونکہ خدا یسوع مسیح یہ جانتے تھے کہ شاگرد جو نا انہیں دعا کریں، کیونکہ کیوں یہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے اس لیے دعا کرنے والے نہیں تھے؟ کیونکہ جب ایک نوجوان لڑکے کے اندر سے بدرو نہ نکلی تو خدا یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا خدا یہ ہم کیوں نہیں نکال سکتے؟ خدا یسوع نے کہا یہ قسم جو ہے دعا اور کہتے نا روزے تو بغیر، ہاں جی چڑی چیز یاد رکھو جنہیں تم کسی تانگ ہو، غور کرو، آپ اپنی لائف کے کسی بھی حصے پر تنگ ہو، آپ اپنی زندگی کے کسی مشکل ترین موڑ پر تنگ ہو، تو خدا یسوع مسیح نے بڑا خوبصورت ذریعہ ہمیں بتایا ہے، دعا اور روزہ۔ یہ ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے، ایک تلوار ہے، یہ آپ کا زور ہے۔ آپ اس زور میں جب آ جائیں گے یقین مانے وہ چیز آپ سے بھاگ جائے گی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے شیطان کا، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے ہلیلویا۔ مقابلہ کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، ہمیں تو دعا کا نہیں پتا ہوتا، اور موسم صاحب کو وہ بندہ جاوے تو کہے جی مجھے مرچاں دے دو، تے مرچاں تے کالیاں بھی نہیں تے لال بھی نہیں، سوچنا نہیں کر رہے ہوتا نا، پاجی مجھے مرچاں دے دو، موسم صاحب بھی منہ ویکھی گا کیڑیاں مرچاں، نہیں مجھے مرچاں دے دو۔ اسی طرح ہمارا دعا کا بھی یاد رکھیں، ہمارے دعا کرنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے، ہمارے مانگنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے، ایک مقصد خداوند کے آگے رکھیں۔ اگر بیمار ہے تو بیمار کے لیے دعا کریں، اگر شکر گزار تو شکر گزاری کے لیے دعا کریں، اگر حمد و ثنا ہے تو حمد و ثنا کے لیے دعا کریں، اگر پرستش ہے تو پرستش کے لیے دعا کریں، اور اگر آپ کو کلام کے لیے تو خدا کا کلام مانگے، خداوند آج تیرا کلام زندگیوں کو سیراب کرے، آج تیرے کلام کے وسیلے سے زندگیاں بدل جائے، آج تیرے کلام کا بیج 100 گنا پھل لائے، آج تیرے کلام کا بیج خدا کو روشنی لائے، آج تیرے کلام کا بیج زندگیاں بدل دے، آج تیرے کلام کے وسیلہ سے بیماریاں جائے، آج تیرے کلام کے وسیلہ سے زندگیاں آزاد ہو۔ یہ ہے دعا کہ خداوند میں با مقصد دعا کے لیے نہیں دعا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک خطہ تھا جہاں پر جنگ لگی بہت تباہی ہوئی، سنے بات، ایک خطہ تھا، ایک ملک تھا جس میں بڑی ہی جنگ لگی، وہ بہت سی جگہوں پر اپنا راشن اوپر سے پھینک کر چلے جاتے، نیچے نہیں آتے تھے، وہ وہاں پر قریب لاتے ہیلی کاپٹر اور ان کو روٹی پانی جو بھی چیزیں تھیں ان کو دے کر واپس اڑ جاتے۔ اب ایک ایریا تھا جہاں پر کوئی 150 لوگ تھے، وہ حیران تھے کہ ساری طرف یہ جہاز جاتے ہیں، یہ ہیلی کاپٹر جاتے ہیں، ان کو راشن دیتے ہیں، ان کو طبی امداد دیتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن ساڈے کو کیوں نہیں آتے؟ حیرانگی کی گل، وہ سارے اکٹھے ہونے لگے، یار کی وجہ کی ہے؟ اسی نو نظر نہیں آتے پہ، یہ اس طرح آتے نے ادھر 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 ادھر، سارے سجے کھبے ادھر ادھر،
ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। होता ना था माड़े साथे तान समझो, बात आती है ना, वो भी स्ट्रॉन्ग हो गए, वो भी स्ट्रॉन्ग हो गए, वो भी स्ट्रॉन्ग हो गए, वो भी स्ट्रॉन्ग हो गए। ये वहां पर भी ऐसा ही था, सारे नू जाके उन्हें जरूरत पूरी करते पे सन, उन्हें को वाफर हो गया। फिर वहां से करीब से एक आवाज आई, ओ भाई जब जहाज आए, जब मदद करने वाले आए, तो जिस तरह हम अपने हाथों को उठाते हैं, जोर से शोर और चलाना शुरू कर देते हैं, तुम भी अपने हाथों को उठाओ, चलाना शुरू कर दो, रोना शुरू कर दो और उनको आवाज़ दो कि हमारी मदद करो, और वो तुम्हारे पास भी आएंगे। मेरा हाथ ढिले करके सिर्फ ऐ हसद ना करते रहो, वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया है, वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया है, वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया है, वो भी तगड़ा हो गया है। हाथ भी ढिले, दिल भी ढिला, सोचा भी ढिलियां, अंदरों ढिले, सारे पासों ढिले, तो शिकवा एक ही, वो भी देखो अगे बढ़ गया, वो भी अगे बढ़ गया, वो भी बदू बढ़ गया, उन्होंने भी खुदा ने बड़ा मैं की खुदा का किया। जागो और दुआ करो। दुआ याद रखें एक बड़ा हथियार है, एक बड़ी ताकत है। जितना कमजोर लेवल होता जाएगा आप उतना ही गिरते जाएंगे, जितना दुआ में स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। याद रखिए, आप मुसीबत में हो, आप दुख में हो, आप परेशानी में हो, आप तकलीफ में हो, अगर आपकी लाइफ दुआया होगी तो याद रखिए, गीत गाने ना, यीशु तू मेरा जोर बन जा, वाकई ही वो जोर बन जाता है। हालात कैसे हो, फिर ना शिकवे ना शिकायत। अगर हम इस तरह की लाइफ गुजारना नहीं चाहते, अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करना ही नहीं चाहते, अगर हमारी लाइफ इस तरह होना ही नहीं चाहती, तो मेरे अजीजों किस तरह वो हेलीकॉप्टर आएगा, वो तो छत फटेगी, तो साढ़े तो बैठता आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है वो किस तरह खुलेगा। आज ना असी दुआ ले सर चुके, ना सके वापस। हम तो ये प्रेसिडेंट भाई जो है, यूसुफ साहब है, मोहसन साहब है, अभी भाई काशिफ है, खुदा के साथ ये चीखते रहते हो भाई अपने हाथ खड़े करो, दुआ ले, उठो खड़े हो। तो सामू तो मैं देख रहा हूं ना कहीं, हाँ जी, हम तो हाथ उठाने से शर्माते हैं। कभी नोट किया है? हम तो ऐसे करने से शर्माते हैं, मैं क्यों ऐसा ना करा, कहीं उठते नहीं है। जितनी देर तक ਤੁਹਾਡੇ अंदर ताजीम नहीं होगी, आप में इज्जत करने की क्वालिटी नहीं होगी, याद रखें आपका लेवल वही है। अगर खड़े होते थे कितनी ताजीम की, कुछ ही बोले खुदा ली, तो फिर चर्च के कला सा। अगर प्रेसिडेंट कह रहा है कि आप खड़े हो, तो फिर वो कह रहा है यीशु की तरह, जागो, बेदार हो, होशियार हो। हालेलुया। वो आपसे कह रहा है बेदार हो, होशियार हो, जागे, आपका लेवल गिर रहा है, आप उठे। अगर आप कलाम में बैठे, आपकी आंखें अगर कलाम सुनाने वाले की तरफ लगी है, लेकिन आपका दिल, आपकी सोचें, आपके ख्यालात वो दूर हैं, वो कहीं और लगे हैं, तो आप अपनी बरकत को रिसीव हरगिज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप बेदार ही नहीं और रूहानी तौर पर रूहानी नींद में हैं। कहलाते हैं ईमानदार, एक अच्छे खुदावन के तालब, लेकिन बेदार हम रूहानी तौर पर इतने सुस्त हैं कि सानू पता ही नहीं होता कि कलाम क्यों है। एक घंटे बाद किसी को पूछ लो, कईयों को पता ही नहीं होता कि की हुआ लगता है, कितों हो गया। हाँ जी,
پادری شہزاد صحیح ہو گئے پوچھتا ہوئے اگلی جمعہ راہ بھی میں پچھو کتوں کلام سنائیں گے سو گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے سنا کیا. ہم کیسے بیدار ہوں، ہمارے بچے ہماری نسلیں کیسے بیدار ہوں گی، ہم کیسے بابرکت ہوں گے. اور خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش، خدا یسوع مسیح کی یہ خواہش ہے کہ آزمائش میں آپ یاد رکھیں. آپ میرے ساتھ حوالہ دیکھیں، آزمائش میں گر جانا کوئی بڑی بات نہیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب دے رہا ہے، دیکھیں پلیز. اگر یہ کہتے ہیں کہ خداوند کی طرف سے ہے تو یہاں کلام کیا فرماتا ہے؟ 10 باب اور اس کی 13 آیت پہ پہلا کرنتھیوں 10 باب، پہلا کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 13 آیت. یہاں پر لکھا ہے تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو. خدا کبھی بھی ہمیں ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا کہ ساری برداشت تو بات ہے. وہ ہمارے اندر طاقت بھی اس طرح کی ڈال دے گا، وہ ہمیں راہ بھی دکھا دے گا. بائبل مقدس میں یاد رکھے یوسف پر آزمائش آئی، خدا نے اس کو اس کی آزمائش سے نکالا. حنا پر ایک آزمائش آئی، خدا نے اس کو اس کی آزمائش سے نکالا کہ نکالا. اور سب سے بڑی بات، ایوب پر ایک بڑی آزمائش آئی، خدا نے اس کو ڈبل اس کا نقصان پورا کیا اور خدا نے ڈبل برکت اس کو. خدا کبھی بھی ہمیں ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا. اس لیے وہ کلام مقدس میں لکھا ہے مگر جسم کمزور ہے، روح تو مستعد. روح ہماری جو وہ تو بیدار ہے، لیکن جسم، کلام مقدس میں لکھا ہے کوشش کرنے میں سستی نہ کرو. جسم کمزور، جسم سست ہو گئے. جسمانی طور پر ہم اس قدر سست ہے، لیکن روح مستعد ہے. روح یہ چاہتا ہے، خدا کا پاک روح یہ چاہتا ہے کہ ہم آزمائش میں نہ گریں. وہ چاہتا ہے کہ ہم جاگنا شروع کر دیں، ہم بیدار ہو جائیں اور ہم دعا کرنے والے بن جائیں تاکہ ہم اس آزمائش سے بچ جائیں. یہ چھوٹی سی تعلیم خدا یسوع اپنے شاگردوں کو نہیں دے کر گئے، ایک بڑی تعلیم، ایک بڑی عظیم تعلیم. اور باغے گد سمڑی میں خدا یسوع خود دعا کر رہے ہیں اور شاگرد سو رہے ہیں. خود باپ سے باتیں کر رہے ہیں اور شاگرد سو رہے ہیں. شاگرد سوتے سوتے اٹھے، اکھا مال گئے. تو پھر ایک کتاب انہیں جذباتی ہوئے کہ پترس نے انج تلوار کڑی، ایک سپاہی کا کان نہیں لا دیتا. اینی بیداری ہے. پہلے 3 والی جگایا اٹھو، جڑا ضروری کام ہے وہ کیتا نہیں، تو پھر بڑا کان لان نہیں کی، کان نہیں اتار دیتا جتوں نے سننا سی، کان نہیں بند کر. بات کا ایسی کہ بیداری آتی ہے پھر اسی سمجھ دو. جاگو، دعا کرو تاکہ تم کو ان ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو. خدا کے کلام کی تاثیر کی. اگر آپ روحانی طور پر آپ سمجھتے ہیں، یاد رکھیں جب دعا کرنے دل نہ کرتا ہوئے سمجھو بڑا اٹیک ہے. تو جج آپ نے دل نہ کرتا ہوئے سمجھ لو ایک بڑی آزمائش سے کسی پیر کرو. میں ایک سمپل سی بات کر کے اجازت چاہوں گا.
اتوار کی عبادت ہو گئی, 4 لوگ بیٹھے ہو, ایک ہی عبادت نہیں ہوئے گی, 8 ہوں تابی ہوئے گی, 10 ہوں تابی ہوئے گی, 20 ہوں تابی ہوئے گی, 12 تک لوگ بیٹھے ہو تابی ہوئے گی. کسی بھی چرچز میں دیکھیں, جمعرات کو بھی ایسی ہے. تو اس کا مطلب ہے جس نے آنا ہے خود اپنی برکت کے لیے ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے خوشی سے دینے والوں کو وہ عزیز رکھتا ہے. آپ اگر اپنا وقت بھی خدا کو خوشی سے دیتے ہیں وہ آپ کو عزیز رکھتا ہے. آئے اپنے سر کو جھکائیں, آپ کو بند کریں اور دعا کریں اس بات پر کہ خدا ہمیں آزمائش میں سے نکلنے کی طاقت بھی بخشتا ہے, وہ ہمیں زور بھی بخشتا ہے. آئے